ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ڈیسیژن کر لو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آئدر آپ لوگ جو ہے وہ فیشن کی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہے وہ ڈپلومہ کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ فیشن کی اسٹڈی کریں یا ڈپلومہ جو کچھ بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا, کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ڈیسیژن کر لو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آئدر آپ لوگ جو ہے وہ فیشن کی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہے وہ ڈپلومہ کرنا چاہ رہے ہیں. سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں. ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے. سبجیکٹس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا کیا سبجیکٹس ہوتے ہیں. کافی سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ فیشن میں کیا کچھ سبجیکٹس ہوں گے, اور پھر وہ یہ چیز بھی نہیں جان پاتے کہ ہمیں ڈپلومہ کرنا چاہیے یا ہمیں ڈگری لینی چاہیے. تو میں آپ لوگوں کو سبجیکٹ بتاؤں گا, اس سے آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو ایکچولی میں کرنا کیا ہے اور فیشن کی اسٹڈی کے بیچ میں سبجیکٹس کتنا میٹر کرتے ہیں. سو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں. اس کے علاوہ اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہے, کوئی اسپیسیفک ٹاپک پہ کوئی ویڈیو چاہتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں. میں اس ٹاپک کو بھی کور کروں گا کیونکہ آپ لوگ بگنرز ہیں اور کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی. ہم بات کریں گے فیشن سبجیکٹ پہ. اس کی دو کیٹیگریز میں ڈویژن ہو جاتی ہے. پہلا ہوتا ہے بیسک اینڈ سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈوانس. بیسک کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈپلومہ. ایڈوانس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ پھر ڈگری پروگرام آ جاتا ہے. پہلے ہم بیسک کی بات کر لیتے ہیں, پھر ہم موو کریں گے ایڈوانس کی طرف, یعنی کہ ڈگری کی بات کریں گے ہم لوگ. اچھا, ڈپلومے کے لیے بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ہر کنٹری میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. کیونکہ میرے ویورز جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں تو وہ اس بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں, اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ فائنلائز کر لو کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. تو ڈپلومے میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیوریشن جو ہے مختلف ہوتے ہیں. 3 منتھس کا ہوتا ہے, 6 منتھ کا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے پھر 1 ایئر اینڈ 2 ایئر کا, لیکن وہ پھر ایڈوانس کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں. لہٰذا موسٹلی جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں نا ڈپلومے کے لیے وہ 3 منتھ یا 6 منتھ کا کرتے ہیں, اور 3 منتھ یا 6 منتھ کے اندر انسان اتنا کوئی ایڈوانس چیزوں میں نہیں جا سکتا. تو جو ڈپلومہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو ڈپلومہ کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ انسٹیٹیوٹ تو جو ہیں وہ آپ کو ٹیکسٹائل آفر کرتے ہیں, لیکن موسٹلی جو انسٹیٹیوٹ ہے نا وہ ٹیکسٹائل نہیں کرواتے, کیونکہ ٹیکسٹائل اور جو فیشن ہے وہ ہیں تو ایک ساتھ ہی, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ دونوں میں فرق ہے, دونوں الگ الگ فیلڈز ہیں, تو کافی سارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں نا وہ صرف اگر فیشن پڑھا رہے ہیں تو وہ فیشن ہی پڑھائیں گے, اور ٹیکسٹائل کے لیے انہوں نے الگ سے جو اپنا پورا کورس کا لے آؤٹ تیار کیا ہوا ہوگا. سو جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو فیشن کے ڈپلومہ کے ساتھ شارٹ ڈیوریشن میں اگر ٹیکسٹائل بھی کرواتا ہے تو دیٹس بیٹر فار یو, کیونکہ ٹیکسٹائل سیکھنا لازمی ہے فیشن ڈیزائنرز کے لیے. پہلی بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ لوگوں نے ٹیکسٹائل دیکھنا ہے. ٹیکسٹائل پوری فیلڈ ہے جس میں فیبرکس کے ریلیٹڈ کام کروایا جاتا ہے. فیبرکس کا بتایا جاتا ہے کہ فیبرکس بنتے کیسے ہیں, یارنز کا بتایا جاتا ہے, سٹارٹ سے اینڈ تک کا پروسیس, جس طرح سے جو بھی کپڑا ہو, مختلف جو فیبرکس ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دی جاتی ہیں. ان کی پرنٹنگ سکھائی جاتی ہے, ان پہ کلرز کس طرح سے ہوتے ہیں, پرنٹنگ کے سارے پروسیس, پرنٹنگ کی ساری ٹیکنیکس, وہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اندر آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. امبیلشمنٹ سکھائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈپلومہ انسٹیٹیوٹ جو ڈپلومہ کرا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بیسک بتاتے ہیں فیشن کے بارے میں, یعنی کہ فیشن کی ڈیفینیشنز بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. وہ آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے, بہت تھوڑا سا, یعنی کہ اگر فیشن کی ہسٹری دیکھی جائے تو بہت بڑی ہے, اور اس پہ میں پوری پلے لسٹ کر چکا ہوں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر دیکھنا چاہو تو. تو ڈپلومہ کے اندر بہت تھوڑی سی ہسٹری آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے. اس کے بعد ایلوسٹریشنز کی باری آتی ہے. آپ لوگوں کو ایلوسٹریشن سکھائی جاتی ہیں. ایلوسٹریشنز کیا ہوتی ہیں, کیسے بنتی ہے, یہ سب کچھ بھی میرے چینل پہ موجود ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایلوسٹریشنز میں میں صرف بیسک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کا
جو بھی ڈیزائن ہے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں ریڈی کیا ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ آرٹ کی فارم میں ایک پیپر کے اوپر لے آتے ہو اور اپنے کسٹمر کو دکھاتے ہو کہ یہ ڈیزائن آپ نے بنایا ہے یا یہ آپ کی کریشن ہے یا آپ یہ سوچ رہے ہو بنانے کا. تو یہ فیشن ایلسٹریشن ہوتی ہے. اس فیشن ایلسٹریشن کا ریسرچ بورڈ بنانا بتا دیتے ہیں, اس کا موڈ بورڈ بنانا بتا دیتے ہیں, اور کس طرح سے ایک کلیکشن تیار کی جاتی ہے. ایک بیسک سی کلیکشن آپ سے تیار کروا لی جاتی ہے ڈپلوما کے اندر. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو پیٹرن میکنگ سکھا دی جاتی ہے. پیٹرن میکنگ بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے, انشاءاللہ ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں گے ساتھ ساتھ. اینڈ لاسٹلی سوئنگ سکھا دی جاتی ہے. تو آپ کو آرٹ ایلسٹریشن, اس کے علاوہ پیٹرن میکنگ اور جو ہے سوئنگ, یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ سکھا دی جاتی ہیں ڈپلوما کے اندر. لیکن بہت ہی لمیٹڈ چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ کو, کیونکہ آپ ڈپلوما ٹریک کر رہے ہو اور یہ چیزیں کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے, تو آپ کا ٹائم آلموسٹ پورا ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں ایڈوانس کی طرف. تو ایڈوانس کے اندر جو ہے نا وہ سٹارٹنگ کی جو چیزیں ہیں وہ تو خیر ایسا ہی ہے جیسا ڈپلوما میں تھا. یہ ڈیپینڈز کرتا ہے انسٹیٹیوشن کے اندر کہ انہوں نے لے آؤٹ اپنا کیسا تیار کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے کیا کچھ اس کے اندر سکھانے والے ہیں ڈگری پروگرام کے اندر. تو ڈگری پروگرام کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو فیشن کا تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے. فیشن ہوتا کیا ہے, مختلف چیزیں فیشن کے بارے میں آپ کو بتائی جاتی ہیں. فیشن کی ہسٹری آپ کو بتائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ یہ جان سکو کہ یہ جو فیشن کی ہسٹری ہے, فیشن کب جو ہے وہ آیا تھا, کب انوینٹ کیا گیا تھا, کس نے انوینٹ کیا تھا, پھر جو ڈیفرنٹ ڈیکڈز چلے ہیں ان میں فیشن کس طرح سے چینج ہوا ہے, ٹرانسفارم ہوا ہے, کیا کچھ چینجنگ ہوئی ہے, آج وہ فیشن کہاں ہے یا کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ساری جو ہے وہ فیشن کی ہسٹری میں آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے جو ہیں انسٹیٹیوشنز وہ ٹیکسٹائل اور فیشن کو ایک ساتھ لے کے نہیں چلتے. انہوں نے الگ الگ فیلڈز بنائی ہوئی ہیں. جیسے کہ میں نے جس انسٹیٹیوشن سے کیا وہاں پہ میں نے ٹیکسٹائل کا الگ پورا کمپلیٹ کورس کیا ہے اینڈ فیشن کا میں نے پھر الگ پورا کورس کیا ہے, تو ہمیں ایک ساتھ نہیں کروایا جاتا تھا. لیکن کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف فیشن پڑھ لیتے ہیں اور ٹیکسٹائل نہیں پڑھتے, جو ان کے لیے پھر بعد میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو فیشن جتنا ضروری ہے اتنا ضروری ٹیکسٹائل بھی ہے. کوشش یہ کریں کہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جو ٹیکسٹائل کی کم از کم نو ہاؤ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہو. اچھا, پھر بیچلر میں وہی جو ہے اسی طرح سے ایلسٹریشنز کروائی جاتی ہیں, فیشن ایلسٹریشنز کروائی جاتی ہیں. کچھ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ ڈیجیٹل پروگرامز بھی چلا رہے ہوتے ہیں, یعنی ڈیجیٹلی آپ کو فوٹوشاپ, ایلسٹریٹرز یا ڈفرینٹ جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے اوپر بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. ایلسٹریشنز کے علاوہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکل ڈرائنگز بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور کنٹمپریری ڈرائنگز بنانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. پھر باری آتی ہے پیٹرن میکنگ کی. آپ لوگوں کو پیٹرن میکنگ کو PMT کہتے ہیں, پیٹرن میکنگ ٹیکنیک. پھر آپ لوگوں کو پیٹرن میکنگ سکھائی جاتی ہے اور بہت ایڈوانس لیول پہ سکھائی جاتی ہے, یعنی کہ سمپل نہیں جیسے ہم نے ڈپلوما میں دیکھا. ڈپلوما میں کیونکہ ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے ٹائم, اور جو ہے ڈگری میں ہمارے پاس تھوڑا ایڈوانس ٹائم ہوتا ہے, تو ہمیں کافی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ پیٹرن میکنگ سکھائی جاتی ہے. اس میں ڈاٹ مینیپولیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ گیدرز کے بارے میں اور کافی ساری چیزیں جو ہیں اس کی بتائی جاتی ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ کرنے والے ہیں. پیٹرن میکنگ کے بعد آپ لوگوں کو گارمنٹ میکنگ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں, یعنی کہ سوئنگ کروائی جاتی ہے آپ لوگوں کو. تو بہت ایڈوانس لیول پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو گارمنٹ میکنگ اور سٹیچنگ بھی سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو فیبرک سلیکشن سکھائی جاتی ہے, یعنی کہ آپ لوگ گارمنٹ بنا لیتے ہو تو پھر آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا گارمنٹ جو ہے وہ اس ڈریس کے لیے جو آپ ڈیزائن کر رہے ہو اچھا ہوگا, سوٹ کرے گا, کیا کچھ جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور ان میں ڈفرینشیٹ کیا ہے, آپ کے لیے کون سا جو ہے وہ فیبرک سب سے بیسٹ ہوگا. تو یہ بیسیکلی فیبرک سلیکشن ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ڈیزائن بہت میٹر کرتا ہے آپ کے فیبرک کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈگری پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو ڈریپنگ سکھائی جاتی ہے. ڈریپنگ کیا ہوتا ہے, ڈریپنگ مینیکوئن کے اوپر اپنا جو ہے وہ ڈیزائن پورا ریڈی کر دینا, یعنی کہ مینیکوئن ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم اسی کے اوپر جو ہے نا وہ فیبرک لے کے اپنے ڈیزائن کو جو ہے نا کنسٹرکشن کر دیتے ہیں اپنے ڈیزائن کی. تو یہ ڈریپنگ ہوتی ہے. اور ڈریپنگ کیونکہ بہت ایڈوانس چیزیں ہیں تو یہ بعد میں ہوگا, اور میرا فیوریٹ ہے ڈریپنگ کیونکہ یہ سب سے ایزی ہے. پیٹرن میکنگ سے بھی زیادہ ایزی جو ہے وہ ڈریپنگ ہے. اچھا, اس کے بعد فیشن فورکاسٹنگ آتی ہے. فیشن فورکاسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں کافی ساری ریسرچ کرتے ہو اور یہ اندازہ لگاتے ہو کہ اب جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اور مارکیٹ جس طرح سے چل رہی ہے اس کے بیچ میں نیکسٹ کون سا فیشن جو ہے وہ ان ہوگا, تو اس چیز کو فیشن فورکاسٹنگ کہتے ہیں. اس کے لیے کافی ساری ریسرچ ہوتی ہیں, مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہیں,
डिफरेंट कंट्री रीजन्स की रिसर्च की जाती हैं और देखा जाता है, फिर हम भी वही करते हैं कि उन्हीं सब रिसर्च में से अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेके आते हैं। तो ये फैशन फोरकास्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। फैशन शोज़ एंड एग्जीबिशन, तो कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो जब आप फाइनल कर लेते हो, थीसिस अपना कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं फैशन शोज़ का या एग्जीबिशन का। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप लोगों को जो है वो पब्लिक के सामने लेके आया जाए। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ही एक ग्रैंड जो है एग्जीबिशन या ग्रैंड फैशन शो करवा देते हैं कि जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं या डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग आएँ और अपनी एग्जीबिशन लगाएं या फैशन शो में पार्टिसिपेट करके लोगों के सामने अपना काम डिस्प्ले करें। कुछ इंस्टीट्यूट ये भी आप लोगों को फैसिलिटी देते हैं कि जब फैशन शो हो रहा हो या एग्जीबिशन हो रहा हो तो आप अपने काम को सेल भी कर सकते हैं। तो फैशन शोज़ और फैशन एग्जीबिशन भी अगर वो इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं, और ये होते हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं। मर्चेंटाइजिंग क्या होती है? मर्चेंटाइजिंग के अंदर आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप लोगों ने फ़ैशन का बिज़नेस किस तरह से करना है, आपने अपने डिज़ाइंस को बेचना कैसे है, मार्केट में किस तरह से जाना है, और किस तरह से जो है ना वो आप अपने फ़ैशन के बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है पोर्टफोलियो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है लेकिन करना पड़ता है, और मेरी आप सबको यही एडवाइस है जो भी फ़ैशन के स्टूडेंट्स बनने जा रहे हैं या फ़ैशन को लेके सीरियस हैं कि फ़ैशन की इंडस्ट्री में उन्होंने जाना है, तो वो क्या करें, वो अपना पोर्टफोलियो जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा, जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान से मिस्टेक होती है, मेरे से भी होती है, मेरे पास भी कुछ पुराने डिज़ाइन मैं उनको देखता हूँ, मैं हंसता हूँ। लेकिन आप ये करें कि आप बनाते जाएं। प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। जितनी परफेक्शन आपके काम में आती जाएगी ना, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता जाएगा, एंड आप उस पोर्टफोलियो के थ्रू फिर आगे जो है वो अपनी जॉब्स और कहीं भी किसी भी फैशन हाउसेस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टफोलियो एक फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है। सीवी से भी ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप फैशन के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं तो साथ साथ अपना पोर्टफोलियो जो है वो रेडी करते जाएं, ताकि बाद में ये ना हो जब आप स्टडी कंप्लीट कर लें तो आपके पास कुछ भी ना हो और आप तब पोर्टफोलियो बनाने के लिए बैठें तो फिर आपको कहीं पे जॉब या इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में डिप्लोमा और डिग्री का जो है वो कॉन्सेप्ट समझा दिया, सब्जेक्ट्स बता दिए कि क्या होते हैं फ़ैशन के अंदर। आप लोग जो है वो अब इस काबिल हो जाओगे कि कम से कम ये चीज़ें सुनने के बाद आप लोगों को ये पता होगा कि आप के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम सूटेबल है या आपके लिए डिग्री का प्रोग्राम सूटेबल है। इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो की हुई है जिसमें मैंने तीन बेसिक चीज़ों का जिक्र किया है कि आप लोग पहले अपना माइंड सेट कर लें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको फ़ैशन की स्टडी में कितनी स्टडी रिक्वायर्ड है या आपको स्टडी के बगैर भी फैशन की इंडस्ट्री में जा सकते हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। उसके अलावा अगर किसी का भी कोई सवाल है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट सेशन में बताएं। उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। और काफ़ी सारी वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेलिस्ट्स हैं, और एक स्पेसिफिकली अब ये मैं प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए करने जा रहा हूँ जो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं और बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर्स हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।